الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله. متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل ایمان میں سے جب کوئی شخص اپنے اعمال کو، اسلام کو اچھا بنا لیتا ہے تو پھر وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ہر عمل کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جب کوئی شخص شیطانی بہکاوے اور بشری تقاضے کے تحت کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس برائی کے بقدر یعنی ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے موت کے بعد یا قیامت کے دن ملاقات کرے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سہولت پسند ہے، دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں۔ دنیا کے اندر بھی انسان چاہتا ہے کہ کم محنت ہو اور نفع زیادہ ہو، اور اسی اصول پر جو چور بازاری یا ظلم کیا جاتا ہے وہ بھی اسی پر ہوتا ہے۔ چور بھی یہ چاہتا ہے کہ میں محنت کم کروں، پیسہ زیادہ میرے پاس آ جائے، ظلم کرنے والا بھی یہی چاہتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، دنیا کے اندر زیادہ کمانے کے لیے زیادہ محنت کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان اخروی معاملات کے اندر اس فطری اصول پر چلے اور کوشش کرے کہ میں تھوڑا عمل کروں اور مجھے ثواب زیادہ ملے، تو اللہ کی ایک صفت شکور کی وجہ سے یہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن جائے۔ مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے مرقات، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اور میزان عمل میں میرے اعمال کا وزن کیا گیا، تو جو گناہوں کا پلڑا تھا وہ جھک گیا اور نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ اب مجھے سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ میرا کیا ہوگا۔ اچانک ایک تھیلی آ کر نیکی کے پلڑے میں گری اور وہ بھاری ہو گیا اور میری بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ جب میری بخشش کا فیصلہ ہوا تو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ اللہ، یہ کون سی نیکی تھی، یہ کون سی تھیلی تھی جو آج میری نجات و مغفرت کا سبب بن گئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ ایک مٹھی مٹی ہے کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی۔ اب کہنے کو تو چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدردانی ہو رہی ہے، وہ اللہ کی صفت شکور کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ شکور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بغیر استحقاق، بغیر کسی حق کے تھوڑے عمل پر زیادہ دے، وہ شکور ہے۔ تو اللہ شکور ہیں۔ ایک مقام میں قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کی خدائی میں کیا اضافہ ہو جائے گا؟ تم کو عذاب دے کر اللہ کو کیا فائدہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ شاکر ہیں، قدردان ہیں اور بہت علم والے ہیں۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے کہ ٹوٹے پھوٹے عمل پر اللہ اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہم نے آج پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے اسلام کو، اپنے اعمال کو اچھا کر لے تو اس کے لیے پھر یہ ضابطہ چلتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اب عمل اچھا کس چیز سے ہوتا ہے؟ 3 چیزوں سے عمل اچھا ہوگا۔ نمبر 1 اخلاص نیت سے ہو، نمبر 2 اتباع سنت سے ہو، نمبر 3 اس پر استقامت ہو۔ نیت خالص اللہ کے لیے ہو اور طریقہ پیغمبر کے بتلائے ہوئے سنتوں اور طریقوں کے مطابق ہو، اور پابندی استقامت کے ساتھ اس پہ عمل کرے، تو ان 3 صفات سے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور جب وہ حسن پیدا ہوگا تو ایک عمل پر کم سے کم مرتبہ 10 گنا ہے، ورنہ 700 تک۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو حسن اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔